أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. اے پیغمبر، جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، کہہ دو میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، اور اے پیغمبر تمہیں پہلے سے امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، لہذا کافروں کے ہرگز مددگار نہ بننا۔ ولا يصدنك عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک وادع الى ربک ولا تکونن من المشرکین، اور جب اللہ کی آیتیں تم پر نازل کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز ان پر عمل کرنے سے روکنے نہ پائیں، اور تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو اور ہرگز ان مشرکین میں شامل نہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ یہ سورہ قصص کا آخری حصہ ہے۔ آج انشاءاللہ ہماری سورہ قصص ختم ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس ذات نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، وہ آپ کو اس جگہ پر لا کے رہے گا جو آپ تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے۔ معاد کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں انسان لوٹ کے جاتا ہے، جو جس جگہ سے وہ مانوس ہوتا ہے اس کو معاد کہتے ہیں۔ تو اب اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ بھائی معاد سے مراد ہے جنت، معاد سے مراد ہے جنت، کہ ہمارا اصل وطن تو جنت ہے۔ دنیا میں ہم عارضی طور پر آئے ہیں کچھ وقت کے لیے، اصل وطن ہمارا جنت ہے۔ آگے آ جائے کچھ جگہ تو اصل معاد سے مراد ہے جنت، یعنی ہم اپنے اصل وطن کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اور دنیا میں ہم آئے ہیں عارضی طور پہ کہ اس اصل وطن کی تیاری کرنے، اللہ نے وہاں کی تیاری کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ تو اس لیے ہماری انسیت کی جگہ جنت ہے، ہماری انسیت کی جگہ جنت ہے، اور ہم سب کو وہاں واپس جانا ہے۔ اور تبھی تو ہم کہتے ہیں نا، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ذاہبون نہیں کہتے، یعنی رجوع میں اور ذہاب میں فرق ہے۔ ذہاب کے معنی ہوتے ہیں عربی میں جانا، اور رجوع کے معنی ہوتے ہیں لوٹ کر جانا۔ لوٹ کر جانے اور جانے میں فرق ہے۔ جانا تو میں یہاں سے کہیں بھی چلا جاؤں، لوٹ کر جانے کا کیا مطلب کہ آیا وہاں سے تھا واپس دوبارہ جا رہا ہوں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں۔ لوٹ کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آمد وہاں سے ہوگی تھی، اور اب دوبارہ انشاءاللہ واپس بھی وہی اللہ کے یہاں پہنچیں گے، جنت میں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہاں پر ان سے انشاءاللہ ہماری ملاقات بھی ہوگی۔ اور بلکہ حدیث میں تو آتا ہے صرف ملاقات نہیں ہوتی
وہ لوگ دنیا والوں کی خیر خیریت سے پوچھتے ہیں. مشکات شریف کی روایت میں باب اثبات عذاب القبر میں روایت ہے کہ جب وہ آدمی جو ہے جب جس کا انتقال ہوتا ہے نا جب وہاں جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں, جب ملاقات ہوتی ہے وہاں پہ جنت یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے نیک روحوں کو جمع کیا ہوا ہے, جب وہاں پہ ملاقات ہوتی تو وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا ہوا, فلاں کا کیا ہوا, فلاں کہاں ہے, تو وہ پوچھتے ہیں. تو وہ ہمارا اصل وطن ہے جہاں جا کے سب سے ملاقات ہوتی ہے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس پہ آخرت کی تیاری کے اوپر رسالہ لکھا تو اس کا نام لکھا شوق وطن. شوق وطن یعنی اس میں اپنے اصل وطن کا شوق دلایا ہے. ہم تو یہاں آ کے اسی کو اپنا وطن سمجھ گئے نا, اور اسی کو سب کچھ سمجھ گئے کہ یہی رہے, یہی جینا ہے, یہی مرنا ہے, تو ہم اپنا اصل وطن بھول گئے. تو انہوں نے اس نام کا اس رسالے کا نام ہی لکھا ہے شوق وطن, کہ جو ہمارا اصل وطن ہے وہاں کا شوق جو ہے وہ پیدا کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے شوق وطن کے نام سے رسالہ لکھا. تو معاد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جس جگہ سے انسان کو انسیت ہو اور جہاں انسان لوٹ کر جاتا ہو. تو ایک مطلب یہ ہے کہ بھائی جس ذات نے آپ پر قرآن کریم کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ کو آپ کی انسیت کی جگہ لوٹا کر رہے ہیں, یعنی واپس آپ انشاءاللہ جنت میں آئیں گے. دوسرا مطلب جو زیادہ تر علماء نے بیان کیا وہ یہ کہ معاد وطن اس سے مراد ہے مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ. اور اس آیت کا پس منظر یہ بیان کیا, اور یہ احادیث کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے تو 3 دن غار ثور میں روپوش رہے. اس کے بعد غار ثور سے جب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو غیر معروف راستے سے روانہ ہوئے. جو عام راستہ تھا جو مکہ سے مدینہ منورہ جاتا تھا اس راستے سے تشریف نہیں لے گئے, غیر معروف راستے سے روانہ ہوئے. اور کافی آگے جا کر جحفہ کے مقام پر آپ اس راستے پر پہنچے جو مکہ سے مدینہ جا رہا تھا. اور جحفہ یہ رابغ کے قریب ہے, یعنی مدینہ اور مکہ کے درمیان جگہ ہے, کہ یعنی غیر معروف راستے پہ چلتے چلتے پھر آگے جا کر اس معروف راستے پر مل گئے جو مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہا تھا. تو آپ نے مڑ کے مکہ مکرمہ کی طرف مڑ کے مکہ کی طرف دیکھا اور تھوڑا سا دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی جب مڑ کے دیکھا نا مکہ کا راستہ ہے, مکہ سے آ رہا ہے, تو یہ خیال آیا کہ میں تو اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں, میرے وطن والوں نے مجھے نکال دیا. تو ظاہر طبیعت میں ایک تکلیف سی ہوئی, کبیدہ خاطر ہوئے. تو اس وقت جبرائیل امین یہ آیت لے کے نازل تسلی کے لیے کہ آپ تسلی رکھیے, آپ پریشان نہ ہو. جس ذات نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ کو آپ کی انسیت کی جگہ دوبارہ لوٹا کے رہے گا, اور آپ کی انسیت کی جگہ آپ کا اپنا اصل وطن ہے یعنی مکہ مکرمہ. تو آپ واپس مکہ مکرمہ آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ دیکھیں کیسے پورا کیا کہ 8 سال کا وقت گزرا اور فاتح بن کے مکہ مکرمہ میں داخل. 8 سال کا وقت گزرا اور فاتح بن کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے اور اپنے اصل وطن پہنچ. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ جس ذات نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ, وہ آپ کو لوٹا کے رہے گا آپ کی انسیت کی جگہ آپ کے اصل وطن. اور آپ کا اصل وطن ہے مکہ مکرمہ, تو وہ آپ کو مکہ مکرمہ لوٹا کے رہے گا. اللہ نے وہ لوٹا دیا. 8 سال کے عرصے میں آپ واپس لوٹ کر اپنے وطن آ گئے. لیکن آپ نے اپنے وطن میں قیام نہیں کیا, واپس پھر مدینہ آ گئے. لیکن اللہ نے مکہ تو فتح کروا دیا نا آپ کے ہاتھوں, اور ان کفار کو, ان مشرکین کو مغلوب کیا اللہ تعالیٰ نے. اور ایک موقع پر حضرات جب مکہ مکرمہ فتح ہوا, غزوہ حنین ہوا,
اسی فتح مکہ ہی کے سفر میں غزوہ حنین بھی پیش آیا، اور غزوہ حنین سے جب واپس آئے تو ایک موقع پر حضرات انصار کو جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے جہاد کے لیے، مکہ فتح کیا، حنین گئے، وہاں سے واپس آئے، ان کو ایک وقت میں تھوڑا سا یہ احساس ہوا ہلکا سا کہ ایسا تو نہیں کہ حضور یہی رہ جائیں گے، حضور یہی رہ جائیں گے. اور وہ احساس اس وجہ سے ہوا کہ مکہ مکرمہ میں بہت سارے نو مسلم اس وقت، یعنی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے. مکہ فتح ہوا تو ظاہر ہے عرب تو انتظار کر رہے تھے نا، سارے عرب انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگر قریش غالب آ گئے تو ہم قریش کے دین پہ رہیں گے، اگر محمد غالب آ گئے تو ہم محمد کا دین اختیار کریں گے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تو لوگ جوک در جوک داخل ہونے لگے اسلام میں. اور جناب اور اب بہت سے نو مسلم تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ضرورت سمجھی اور مناسب سمجھا کہ ان کی دلجوئی کی جائے، ان نو مسلموں کی دلجوئی کی جائے، تاکہ ذرا سا، یعنی ایک ہوتا نا بھائی پرانا ساتھی ہے آپ کا تو پتہ ہے کہ بھائی تنگی ہوگی ترشی ہوگی چلے گا ساتھ، اور ایک یہ ہے کہ بھائی تبلیغی جماعت والوں نے دعوت دی، دعوت دینے کے بعد نیا نیا بھی وہ جڑا ہے تو اس کے ساتھ آپ دلجوئی کا معاملہ کرتے ہیں نا، تھوڑا سا اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ جم جائے اور واپس مڑ کے نہ جائے. تو یہ حضور سے ثابت ہے. تو آپ نے غزوہ حنین سے جو مال غنیمت ملا بہت کچھ آپ نے ان میں تقسیم کیا، کسی کو ہزار ہزار بکریاں دے دی، کسی کو کتنا، یعنی بے شمار تقسیم کیا. تو جب اتنا تقسیم ہوا اور انصار میں سے کوئی اتنا نہیں ملا مال غنیمت تو تھوڑا سا ان کے دل میں یہ احساس ہوا. ایک صاحب نے کہا کہ اس شخص پہ تو اپنے وطن کی محبت غالب آ گئی ہے. یعنی انہوں نے تبصرہ کیا کہ اس شخص پر، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وطن کی محبت جو ہے وہ غالب آ گئی ہے. تو ان کو یہ خوف ہوا کہ شاید آپ یہیں رہ جائیں. جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ تشریف لائے، انصار کے سارے قبیلوں کو ایک جگہ جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ تمہیں میری ذات چاہیے یہ مال چاہیے. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو آپ چاہیے، ہم تو اس وقت آپ کو لے کر گئے جب کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں تھی، ہم نے تو اپنی جان آپ کے لیے قربان کرنے کا آپ سے وعدہ کیا اور الحمدللہ وعدہ نبھایا. انصار سے جیسا وعدہ کسی نے نہیں نبھایا ہوگا دنیا، اپنا وعدہ نبھایا. تنگی کا وقت آیا تو بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہے. غزوہ بدر ہوا کس بے سر و سامانی کے عالم میں ہوا، اسے مہاجر کتنے تھے؟ زیادہ تر تو انصار تھے. غزوہ احد میں جو شہداء تھے 90% کہتے ہیں انصار تھے، 90% شہداء انصار کے تھے. تو انصار نے کتنی قربانیاں دی. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو آپ کی ساتھ چاہیے. آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو مال لے جانے دو، میں تمہارے ساتھ جاؤں. بس جب یہ بات سنی نا حضرات انصار نے، سارے شکوے شکایتیں سب دور ہو گئی. یہ تھوڑا سا خیال آ رہا تھا نا کہ شاید اپنے وطن کی محبت غالب آ گئی اور حضور کہیں مکہ مکرمہ میں نہ رہ جائیں اور ہم تو پھر خالی ہاتھ جائیں، حضور تو ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے. وہ سارے شبہات دور ہو گئے. اور بس پھر مال دولت تو وہ ایسی بہانہ ہوتا ہے یہ شب و شبہات کے لیے. اصل تو حضور کی ذات کی محبت تھی نا جس کی وجہ سے یہ خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ ہمارے ساتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. جب یہ بات صاف ہو گئی کہ حضور ہمارے ساتھ ہی جائیں گے مدینہ تو بس پھر سارے شکوے شکایتیں انسان کے. تو آپ ٹھہرے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ مکہ مکرمہ فتح تو کروا دیا نا، تو اپنا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پہ پورا کروا دیا کہ اللہ نے آپ کو آپ کے اصل وطن لوٹا دیا. اور آپ نے سنا ہوگا لوگ یہ کرتے بھی ہیں بہت کچھ کہ جب حرم شریف حاضر ہوتے ہیں نا تو مکہ مکرمہ سے جب رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو بیت اللہ کی دیوار پر پردے پر یہ آیت لکھتے ہیں. یہ منتر کے طور پہ مشہور ہے کہ یہ آیت لکھتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. آپ نے دیکھو گے، میں نے بھی دیکھا وہ سارے بیت اللہ سے لپٹ کر اور پھر یہ انگلیوں سے بیت اللہ کے پردے پر یہ لکھتے. شکر ہے وہاں پہ چھوٹتے اڑتے ورنہ تو مارکر پرماننٹ مارکر استعمال ہوتا.
کلر مختلف کلر کا. جیسے آپ عرفات کے میدان میں جا کے دیکھیں, ہر پتھر کے اوپر فون نمبر بھی دیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی کو تلاش کرنا ہو تو اس فون نمبر پہ رابطہ کریں. تو وہ بیت اللہ چھوڑتے کیا, وہاں بھی سب کچھ کرتے تھے. وہ تو شکر ہے کہ وہ اتنی سختی وہ کرتے ہیں کہ یہ ضرورت نہیں ہوتی, تو انگلی سے لکھ رہے ہوتے. تو یہ کسی سے سنا ہوگا کہ یہ کوئی نسخہ ہے. وہ کیا حضور کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے آپ کو واپس مکہ لوٹا دیا. تو یہ مشہور ہے کہ جو بیت اللہ کی دیوار پہ یہ لکھ کے آئے گا اللہ اس کو دوبارہ حاضری نصیب فرما دے گا. تو یہ کوئی یہ آیت اس طرح نازل نہیں ہوئی کہ آپ نے بیت اللہ کی دیوار پہ یہ لکھی. زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو اس پہ عمل کرنا ہے نا تو مکہ مکرمہ سے واپسی پر راستے میں یہ آیت پڑھے. حضور کے اوپر یہ آیت مکہ اور مدینہ کے درمیان نازل ہوئی, جوفہ کے مقام پہ نازل ہوئی, بیت اللہ کے پاس نہیں نازل ہوئی, جوفہ کے مقام پہ نازل ہوئی. تو اس لیے اگر کسی کو عمل تو ثابت نہیں ہے, لیکن اگر چلو کسی کو نسخے کے طور پر کوئی عمل کرنا بھی ہے تو حرم شریف سے واپسی میں راستے میں یہ آیت پڑھ لے, اللہ سے مانگ لے کہ یا اللہ تو اس پہ قادر ہے, تو نے اپنے حبیب کو بھی اپنے گھر واپس بلا لیا, مکہ مکرمہ لوٹا دیا, تو آپ ہمیں بھی دوبارہ حاضری کی توفیق عطا فرمائیں, ہمیں بھی دوبارہ اپنے گھر بلا لیں. ہر آدمی کے دل میں تمنا ہوتی ہے, ہر آدمی کے دل میں خواہش ہوتی ہے, تو اللہ سے مانگ لیں اور یہ آیت پڑھ لیں. لیکن بیت اللہ کے پردے پر یا دیوار پر یہ آیت لکھنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. اور جب اس کا اتنا زیادہ اہتمام کیا جائے گا تو پھر اس سے روکا ہی جائے گا, اس سے روکا جائے گا. بدعت اسی طرح تو ہوتی ہے کہ اس کا ایک آدمی کر رہا ہے, دوسرا کر رہا ہے, تیسرا کر رہا ہے, 3 کو دیکھ کے 30 سے شروع کر دیا, 30 کو دیکھ کے 300 ہے, 300 کو دیکھ کے 3000, 3000 کو دیکھ کے 3000. یہی بدعت اسی طرح پھیلتی ہے. تو اس لیے ذہن میں رکھیں کہ یہ کہیں سے قرآن و سنت سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کو اگر پڑھنا ہے, مانگنا ہے, تو حرم شریف سے واپسی پر راستے میں یہ آیت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. انشاءاللہ جتنی ہماری طلب ہوگی اتنا حاضری کی امید بڑھے گی اللہ تعالیٰ. اور جتنی آداب والی حاضری ہماری ہوگی, جتنی آداب والی حاضری ہوگی. بھائی دیکھو ہمارے گھر کوئی مہمان آئے اور وہ آ کے توڑ کر کے جائے, ادھر توڑ, یہ چیز توڑی, وہ چیز خراب کی, ادھر شور مچایا, ادھر فلاں کام کیا, آپ کا دل چاہے گا کہ دوبارہ آئے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر حاضر ہو کے ویڈیو بنائیں, وہاں جا کے بھی ہم گناہ نہ چھوڑیں. سیلفی ہو رہی ہے, موبائل سے ویڈیو بن رہی ہے, طواف کرتے وقت بھی بیت اللہ سامنے موجود ہے, طواف کر رہے ہیں, اللہ کے حضور حاضر ہے. اس سے بڑھ کر کوئی مقدس جگہ اور اس سے بڑھ کر کوئی قرب والی جگہ نہیں ہے. اس وقت بھی ہمارے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے, اور کمنٹری ہو رہی لائیو کہ میں بھی یہ چکر لگا رہا ہوں. تو کتنی بدتمیزی کی بات ہے. تو ظاہر ہے جب یہ بدتمیزی کریں گے تو بلاوا کہاں ہے؟ جو ادب کے ساتھ حاضر ہوگا اور خشوع کے ساتھ حاضر ہوگا, آداب کا خیال رکھے گا, اللہ کا خوف دل میں ہوگا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا, سنتوں کا خیال رکھے گا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو حاضری بھی نصیب فرمائیں گے, بار بار کی حاضری نصیب فرمائیں گے. تو فرمائے, تو یہ پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں اس جگہ دوبارہ لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ. قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین, کہہ دو میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے, اور اس سے بھی جو کلی گمراہی میں مبتلا ہے. یعنی کون ہدایت کی طرف بلا رہا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے, کون گمراہی کی طرف بلا رہا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك, اور اے پیغمبر تمہیں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے. یعنی کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی درجے میں کوئی خیال تھا کیا کہ میں مجھے نبی بنایا جائے اور میرے اوپر یہ قرآن نازل ہوگا؟ حضور کو ضرور دور تک خبر نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ گھبرا گئے, پریشان ہو کر حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور زمبلونی مجھے چادر اڑا دو, ڈر کے مارے کپ کپا کر بخار چڑھ گیا. اور پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور انہوں نے تسلی کے کلمات کہے کہ آپ پریشان نہ ہو,
جو آپ علامت بتا رہے ہیں یہ تو وہ فرشتہ ہے جو پہلے نبیوں کے پاس آتا رہا ہے. آپ پریشان نہ ہو. حضرت خدیجہ نے تسلی دی کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ تو لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں, آپ یتیموں کا ماوا اور ملجا ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے تکلیف پہنچائیں گے. تو انہوں نے تسلی کے کلمات کہے تو حضور کو تسلی ہوئی. تو بات یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے تو نہیں پتا تھا کہ مجھے نبی بنایا جائے, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبی بنایا گیا ہے, آپ کو یہ کتاب عطا کی گئی ہے رحمت من ربک. یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت کے سوا کچھ نہیں, یعنی اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت کی دولت عطا فرمائی ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, اللہ کی طرف سے اللہ کی دین ہے. تو اس کو اپنا کمال مت سمجھیے, یہ اللہ کی رحمت ہے. علماء نے اس سے لکھا کہ انسان کو جو بھی نعمت اللہ عطا فرمائے اس کو اللہ کی دین سمجھنا چاہیے, اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے, اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے. آپ کو صحت کی دولت ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں. تو صحت دی تو کس نے دی؟ اللہ نے دی. اللہ نے آپ کو علم کی دولت عطا فرمائی ہے تو علم بھی کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. آپ کو مال عطا فرمایا تو مال بھی کس نے دیا ہوا ہے؟ اللہ نے دیا ہوا ہے. اللہ کا شکر انسان ادا کرے. تو جو کچھ ہمیں نعمت حاصل ہے اس کو اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے, اللہ کی دین سمجھنا چاہیے, اور اپنے دست و بازو کا کمال مت سمجھنا چاہیے. پیچھے تفصیل سے 2 صفحے پہلے قارون کے قصے میں ہم پڑھ کر آئے نا, کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں اللہ کا حق ادا کرو, لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو, تو کیا کہنے لگا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ مال تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے, میرے ہنر کی وجہ سے ملا ہے. تو اس سے اللہ کا کیا تعلق؟ نعوذ باللہ. آپ کہہ رہے لوگوں کو تو لوگوں کے ساتھ اس سے سلوک کرو, زکوٰۃ ادا کرو, یہ تو میرے ہنر اور میرے علم کی وجہ سے مجھے مال دیا گیا. ایک مسلمان یہ نہیں سوچتا. مسلمان ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں جو کچھ اللہ کی طرف سے جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے, جو نعمت نصیب ہے وہ اللہ کی طرف سے نصیب ہے. اللہ نے چاہا تو دے دیا, نہ چاہتے تو کچھ نہ ملتا. آپ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے جس کے, یعنی آپ سمجھے نا کہ آپ نے بہت پڑھ لکھ لیا تو اس وجہ سے آپ کو اچھی ملازمت مل گئی, تو آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ کیا دوسرے نہیں چڑھا رہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے بڑا ہنر آتا ہے تو میں نے کارخانہ لگا لیا, فیکٹری لگا لی, تو اللہ نے اس کی وجہ سے دی, تو میرے ہنر کی وجہ سے, میرے ایکسپرٹیز کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے ملا ہے. کیا آپ سے زیادہ ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگ نہیں وہ فارغ بیٹھے؟ تو اللہ کی دین ہے. اللہ نے آپ کو یہ وہ ایکسپرٹیز بھی تو دی, تو کس کی دی ہوئی؟ وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. اگر کوئی ہنر ہے انسان کے پاس تو وہ بھی اللہ کا عطا کرتا ہے. تو اور جو اللہ اس کی وجہ سے تمہیں رزق عطا فرما رہے ہیں وہ بھی اللہ کا عطا کرتا ہے. تو اس کی طرف فرمایا کہ ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك, اے پیغمبر تمہیں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے, لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے. فلا تكونن ظهيرا للكافرين, لہذا کافروں کے ہرگز مددگار نہ بنو. حضور سے کہا جا رہا ہے کہ جب یہ ہماری رحمت ہے تو آپ حق پر قائم رہیے, کافروں کے ہرگز مددگار نہ بنیے. علماء نے لکھا کہ کفار کی مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کی مدد کرنا شرعاً ناجائز اور حرام. کفار کی مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کی مدد کرنا شرعاً ناجائز اور حرام. آپ کو پتا ہے کہ فرض کریں کہ غیر مسلم کوئی ملک ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہے, آپ اس کو ہتھیار بیچ رہے ہیں, ناجائز ہے, حرام ہے. یا کسی اپنے سپاہی دے رہے ہیں آپ کہ چلو بھائی کرائے کے دستیاب ہیں تو پیسے ملیں گے, تو چلو فلاں غیر مسلم ملک ہے اس کو دے دو اپنے سپاہی. اگر وہ سپاہی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو ناجائز اور حرام ہے. اس کو قرآن کریم میں جگہ جگہ اس پہ تنبیہ فرمائے کہ فلا تکونن ظہیرا للکافرین, لہذا کافروں کے ہرگز مددگار نہ بننا. ولا يصدنك عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک, اور جب اللہ کی آیتیں آپ پر نازل کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز ان پر عمل کرنے سے روکنے نہ پائیں.
آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ نے جو آیات نازل کی ہیں اس کے مطابق عمل کریں اور کفار آپ کو روکنے نہ پائے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو. حضور سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہرگز ان مشرکین میں شامل نہ ہونا. اور کتنا بڑا عجیب الفاظ استعمال کیا قرآن کریم نے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف دعوت دیتے. معلوم ہوا کہ کوئی عالم ہو، کوئی داعی ہو، وہ لوگوں کو اپنی ذات کی طرف اس کو نہیں بلانا چاہیے، اس کو اللہ سے جوڑنا چاہیے. یہی اہل حق کی اور اہل باطل کی نشانی ہے. اہل حق لوگوں کا تعلق اپنی ذات سے جوڑتے ہیں، اور جو اہل باطل لوگوں کا تعلق اپنی ذات سے جوڑتے ہیں، اور جو اہل حق ہوتے ہیں وہ لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں. یہ پہچان ہے. اگر میں لوگوں کا تعلق اپنی ذات سے جوڑ رہا ہوں تو پھر تو نہ اخلاص ہے، کچھ بھی نہیں. یہ تو میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں یہ سارے کام، کہ مجھ سے لوگوں کا تعلق بڑھے، مجھے لوگوں سے فائدہ پہنچے، مالی فائدہ پہنچے یا مرتبے کا اور منصب کا فائدہ پہنچے. تو یہ تو شرک خفی ہے، چھوٹا شرک ہے، ریا ہے. ایک داعی کا اور ایک عالم کا کام ہے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا، لوگوں کا تعلق رب سے جوڑنا. اپنی ذات آپ رب سے جوڑ کر آپ پیچھے ہٹ گئے، جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا کہ اس کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا. تو یہ ہمیشہ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ آپ کسی کو دین کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ کی ذات اپنی ذات پیش نظر نہیں ہونی چاہیے کہ میری ذات سے مجھ سے تعلق بڑھے گا اور میں اس تعلق سے فائدہ اٹھاؤں گا. آج کل کہتے ہیں نا پی آر، پبلک ریلیشن شپ آپ کی جائے وہ بڑھے گی، پی آر بڑھے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کے لیے تو کچھ نہیں کیا. تو ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اگر لوگوں کو بلا رہے ہیں اللہ کی طرف تو ان کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، اپنی ذات سے نہیں چھوڑنا. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. اپنے رب کی طرف لوگوں کو، اپنی ذات کی طرف نہیں، اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز ان مشرکین میں شامل نہ ہوں. اب آخری آیت ہے، فرمائے کہ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات. کسی کو بقا نہیں ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات. قیامت کے دن ایک وقت وہ آئے گا کہ فرشتوں سمیت کوئی بھی ہوش میں نہیں ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ پکاریں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ بادشاہت کس کی آج؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت، اس کے علاوہ اس وقت پورے روح زمین تو ختم ہو چکی ہوگی. حشر میں کوئی ہوش میں نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کہ وہ باقی ہوگی. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات. اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا، وجہہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس عمل کے جو اللہ کی ذات کے لیے کیا جائے. یہ دوسرا مطلب ہے، سوائے اس عمل کے ہر چیز فنا ہے سوائے اس عمل کے جو اللہ کی ذات کے لیے کیا جائے، وہ عمل باقی رہے گا، اس کا فائدہ آپ کو قیامت کے دن ملے گا. سوائے اس عمل کے جو اللہ کی ذات کے لیے کیا جائے، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. جو مخلوق کو دکھانے کے لیے کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بھی ختم، آپ بھی ختم، وہ عمل بھی ختم. اللہ تعالیٰ کیا لینے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے تو مخلوق کے لیے کیا تھا نا، اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ جی بڑے نیک آدمی ہیں. تو لوگوں نے دنیا میں کہہ دیا کہ آپ بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہیں، ہمارے پاس کیا لینے آئے؟ اللہ کے پاس آپ وہ اس عمل کا ثواب لینے جائیں گے جو عمل آپ نے اللہ کے لیے کیا، وہ عمل آپ کا باقی رہے گا اور قیامت کے دن آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، اس کا ثواب ملے گا. تو فرمایا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، سوائے اس کی ذات کے
ہر چیز پناہ ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. لہ الحکم والیہ ترجعون، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. وآخر دعوانا